نبی کی بات جہاں آ جائے، نبی کا فرمان جہاں آ جائے، وہاں پھر اپنا دماغ، اپنی عقل، اپنی منطق، اپنی لاجک مت لگاؤ میرے بھائی۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور اس کو اللہ کے نبی کے سامنے لا کر کے پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ دیکھو اللہ کے رسول کتنے غصے میں ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب نبی کا چہرہ دیکھا، تورات کے اس نسخے کو زمین پر ڈال دیا اور فوراً ادب کے ساتھ کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد کو اپنا رسول مانتا ہوں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج حضرت موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں، اگر آج حضرت موسیٰ بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو، لزللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی کے رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی نہیں چل سکتی تو کسی امتی کی کیسے چلے گی میرے بھائی؟ اس لیے بات نوٹ کر لو کہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کے بعد اب اگر کسی کو جنت میں جانا ہے، کسی کو اللہ کیا کامیاب ہونا ہے، اللہ کے جہنم سے بچنا ہے، تو اسے اللہ کے آخری نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا اور آپ کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے، کوئی ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، لیکن اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ نجات نہیں پا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مرتبہ کسی تقریر میں کہا تھا کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا تھا کہ اس کی 99.99% امید تو یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، مگر 0.1% گنجائش ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ مگر قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ آخری نبی کے آ جانے کے بعد، جناب محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد 0% بھی کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نجات پائے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عظمت ہے میرے نبی کی، اپنے رسول کی عظمت کو پہچانو میرے بھائی۔ ہم جانتے ہیں مسلمان خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے سے پہلے کدھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ وہی بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، وہی بیت المقدس جہاں ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے، اسی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے۔ مگر آپ کے دل میں یہ تمنا تھی، آپ کا دل چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، مسجد حرام کو ہمارا قبلہ بنا دے۔ اللہ کے نبی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہہ رہے، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے، آپ کے دل کی یہ خواہش ہے، آپ کی اچھا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، جس بات کو نبی اپنی زبان پر بھی نہیں لائے، صرف نبی کے دل میں یہ ارادہ چل رہا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے نبی، جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر کے آپ انتظار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا کوئی حکم ایسا آ جائے، ہمارا قبلہ بدل دیا جائے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی نظر کو دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کی خواہشات کو دیکھ رہا ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ اب آج کے بعد سے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کو نماز میں قبلہ خانہ کعبہ کو بنانا ہے، ان کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ یہ مقام ہے ہمارے نبی کا، ہمارے نبی کے دل کی جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کر دیا میرے پیارے بھائی۔ پورا قرآن آپ اٹھائیے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، کہا یا موسیٰ
عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا، کہا یا عیسیٰ، داؤد علیہ السلام کو پکارا، کہا یا داؤد، لیکن پورے قرآن میں کہیں پر آپ کو یا محمد نہیں ملے گا۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو جب بھی پکارا یا ایوہ النبی کہا، یا ایوہ الرسول کہا، یا ایوہ المدثر کہا، یا ایوہ المزمل کہا۔ یہ عظمت ہے اس آخری نبی کی، یہ مقام ہے اس آخری نبی کا۔ اس نبی کا مقام تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ کے نبی معراج کے سفر پہ جاتے ہیں، بیت المقدس میں آپ پہنچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رأیتنی فی جماعت من الانبیاء، میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے انبیاء کی جماعت موجود ہے، آدم علیہ السلام موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، نوح علیہ السلام موجود ہیں، اسحاق علیہ السلام موجود ہیں، وہاں بہت سارے نبیوں کی جماعت کو میں نے دیکھا۔ فحانت الصلاۃ، اتنے میں وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ سارے نبیوں نے کہا آج ہمارا امام اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے نبیوں نے اللہ کے نبی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا، فَأَمَمْتُهُمْ، اور اللہ کے نبی نے ان سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت، نبیوں کی امامت آپ نے کرائی ہے، آپ نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب دنیا میں جو بھی نبی بننے کا دعویٰ کرے گا وہ مکار مانا جائے گا، وہ دجال مانا جائے گا، وہ جھوٹا مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے، جتنے بیٹے پیدا ہوئے، سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ کوئی لڑکا آپ کا جوان نہیں ہوا، کوئی بیٹا آپ کا جوان نہیں ہوا۔ ہاں، ایک بچے کو آپ نے پالا تھا، کوئی اس کا نام بتا سکتا ہے؟ ایک بچے کو آپ نے پالا تھا، ان کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی آپ نے پرورش کی تھی، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اگر کوئی کسی بچے کو پال لیتا تھا تو وہ اس کے سگے باپ، اس کا سگا باپ مانا جاتا تھا، اور ولدیت میں اسی کا نام لیا جاتا تھا۔ جب حضرت زید جوان ہوئے تو لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے نبی کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرت زید کی شادی ہوتی ہے حضرت زینب کے ساتھ، میاں بیوی میں بن نہیں پاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا اپنے آخری نبی کو کہ اے نبی اب آپ زینب سے شادی کر لیں۔ بڑے غور سے سننا، اس زمانے کے دستور کے مطابق حضرت زید اللہ کے نبی کے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی بیوی اللہ کے رسول کی بہو کی حیثیت رکھتی تھی، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے میرے نبی آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں آپ زینب کے ساتھ شادی کر لیں۔ اللہ کے نبی بھی ڈر گئے، آپ کو بھی لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے نبی جب ہم نے حکم دے دیا تو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرو۔ اے نبی ہمارا حکم ہے، آپ کو کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زینب سے نکاح کر لیں۔ اور دنیا نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے نبی نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، یہودیوں نے، منافقوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دیا، کہا کہ صاحب انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ڈیفنس کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کبھی تمہارے نبی پر کوئی کیچڑ اچھالے، تمہارے نبی پر کوئی اعتراض کرے، تمہارے نبی کو کوئی برا بھلا کہے، تو اپنے نبی کا ڈیفنس کیا کرو۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ نبی کا ڈیفنس کیا جائے، نبی کے کیریکٹر کو واضح کیا جائے۔
اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کی اولاد میں کوئی تو مرد نہیں ہے، بچے جو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے، جب ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں تو ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ غور کرو اللہ نے رسم کو کیسے توڑا ہے۔ ابھی میرے پاس ایک پرچہ آیا، مولوی صاحب ہمارے علاقے میں شادی بیاہ میں ڈی جے بجایا جاتا ہے، ہم تو بڑے فخر سے بنارس میں کہتے ہیں، یو پی میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم پاکڑ کی اور صاحب گنج کے علاقے میں جاتے ہیں، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، پوری پوری بستی اہل حدیثوں کی بستی ہے، پوری پوری بستی قرآن و حدیث پر چلنے والوں کی بستی ہے، لیکن کیا اب ہم جا کے یہ بھی بتائیں کہ صاحب ان بستیوں میں محرم بھی منایا جاتا ہے، وہاں تعزیہ بھی اٹھایا جاتا ہے، وہاں شادی بیاہ میں ڈی جے بھی بجایا جاتا ہے، وہاں کے نوجوان شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، کیا یہ بات بھی ہم بیان کریں اور یہ بات بھی بتائیں؟ میرے پیارے ساتھیوں شرم آنی چاہیے ہمیں، جن رسموں کو میرے نبی نے توڑا ہے آج ہم ان کو پھر سے زندہ کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر دور جاہلیت میں ناچ گانا ہوتا تھا، لوگ شراب پی کے مست ہو جاتے تھے، اسلام نے آ کر کے نکاح کو عبادت بنا دیا، نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح ہوتا ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کے بعد مولوی صاحب قاضی صاحب لڑکے سے کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ کر دیا، کیا آپ کو قبول ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ لڑکا کہتا ہاں میں نے قبول کیا۔ اسلام نے تو نکاح کو عبادت بنا دیا، نکاح کو برکت کی چیز بنا دیا، اور ہم ڈی جے بجا کر کے اور اپنے گھر کی عورتوں کو نچا کر کے اور ان سے گانا ان کے منہ سے نکلوا کر کے ہم اس نکاح کو کی برکت کو ختم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ میرے نبی رسم کو توڑنے کے لیے آئے تھے، اس زمانے کی بہت بڑی رسم تھی کہ اگر کوئی کسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، منہ بولا بیٹا کہہ لیتا تھا، اس کو اڈاپٹ کر لیتا تھا، اس کی پرورش کر لیتا تھا، اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا۔ اللہ نے یہ رسم توڑی اور اپنے نبی سے کہا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیجیے۔ اللہ نے فرمایا محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اس پر ایک اور سوال کیا گیا کہ سارے مسلمانوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت تھی، لیکن اللہ کے رسول کے نکاح میں آلریڈی 4 بیویاں تھی اور حضرت زینب 5ویں بیوی تھی۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا سارے مسلمان تو 4 شادیاں ہی کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی 5ویں شادی کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، تم ان کو اپنے جیسا مت سمجھو، اپنے اوپر قیاس مت کرو، وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، وہ 5 نکاح کیا وہ 9 نکاح کر سکتے ہیں، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایک اور اعتراض کیا گیا کہ اگر شادی کرنی ہی تھی کوئی اور کر لیتا، ابو بکر کر لیتے، عمر کر لیتے، عثمان کر لیتے، علی کر لیتے، کوئی صحابی کر لیتے، اللہ کے نبی کو اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اعتراض بھی لوگوں نے کیا۔ فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا نبی تو آخری نبی ہے، میرے نبی کے اوپر تو نبوت کی مہر لگائی جا چکی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ رسم و رواج کو نہیں توڑیں گے، اگر آپ رسم و رواج کو ختم نہیں کریں گے تو کون ختم کرے گا؟ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، جو نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، آج اس نبی کے امتی رسم و رواج میں ڈوبے پڑے۔ جہیز کی گندگی آج آپ کے اس اہل حدیث سماج میں اور آپ کے اس انصاری سماج میں پائی جاتی ہے۔ باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لڑکی والوں سے باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لڑکی سسرال آتی ہے، قدم قدم پہ تانے دیے جاتے ہیں، تو کیا لے کے آئی، تیرے باپ نے کیا دیا تجھے؟ ساس تانا دیتی ہے، سسر تانا دیتا ہے۔ یہ ہمارے سماج کا یہ حال ہے میرے پیارے بھائیوں۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں۔ آج بیٹیاں کیوں ماں کے پیٹ میں کیوں ماری جا رہی ہیں؟
क्यों हॉस्पिटलों के डस्टबिन में बच्चियां पाई जा रही हैं? क्यों भारत में हर मिनट में एक बच्ची कत्ल हो रही है? अगर आप उसके रीजन पर गौर करेंगे, उसके असबाब पर गौर करेंगे, बहुत बड़ी वजह ये जहेज नाम का नासूर है। एक लड़की जब पैदा होती है, बाप की पेशानी पर बल आ जाता है, माँ की पेशानी पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। क्यों? जब बेटी आती है तो जिम्मेदारी बन के आती है, माँ बाप को लगता है इसके जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। अभी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में मेरा प्रोग्राम था, इत्तेफाक से रात में 9 बजे मैं पहुंचा। एक निकाह की तकरीब थी, निकाह का फंक्शन था। मुझसे लोगों ने कहा मौलाना आप बड़े मौके से आए हैं, निकाह पढ़ा दीजिए। एक डॉक्टर साहब हैं, अपनी जमात के हैं, लड़की वाले भी अहले हदीस है, लड़का वाला भी अहले हदीस है, आप निकाह पढ़ा दीजिए। मैंने निकाह पढ़ा दिया। निकाह पढ़ाने के बाद में एक साहब कहने लगे मौलाना आपने निकाह तो पढ़ा दिया, आपको मालूम है इस निकाह में जहेज कितना मिला है? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम। कहा कि लड़का चूंकि डॉक्टर है तो 5 लाख रुपया कैश और 10 लाख की गाड़ी उसको मिली है। 5 लाख रुपये कैश और 10 लाख रुपये की गाड़ी लड़की वालों से बाकायदा डिमांड करके लिया गया है। तो मैंने कहा इसका मतलब लड़की वाले बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं? कहा नहीं मौलवी साहब, जमीन बेच करके लड़की वालों ने ये काम किया है। अल्लाह अकबर, हम इस लेवल पर पहुंच गए। एक लड़की का बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए अपना घर बेचे, अपनी जमीन बेचे, अपनी किडनी बेचे, अपना जिस्म बेचे और उसके बाद वो लड़की की शादी करे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम ये मेरे नबी का तरीका नहीं है, ये मेरे नबी को उसवा नहीं है। मेरे नबी ने बेटियों को बोझ नहीं बनाया है, मेरे नबी ने तो बेटियों को रहमत बनाया था, मेरे नबी ने तो बेटियों को रहमत बताया था। मेरे नबी ने जो तरीका बताया है उस तरीके में कभी लड़की के बाप को किसी के दरवाजे पे जाके भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने तो लड़की के बाप पर किसी भी तरीके की दावत भी नहीं रखी है। दावत भी देगा तो लड़के का बाप देगा, वलीमा का इंतजाम लड़के वाला करेगा। लेकिन आज अफसोस की बात यह है, हम अहले हदीस भी हैं साहब, हम बड़े पक्के मुसलमान भी हैं, हम जो है बहुत अपने आप को दीनदार भी कह रहे हैं, और ये सारी गंदगियां आज हमारे अंदर हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी का कलमा पढ़ते वक्त हमें सोचना चाहिए, उस नबी से अपना नाम जोड़ते वक्त हम सोचना चाहिए कि वो नबी कैसे थे और हम कैसे। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी की अजमत जानते हो? अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने तुमको इतना प्यारा रसूल दिया, इतना प्यारा रसूल दिया। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है मेरे नबी को बुरा लगता है। तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी के दिल को चोट पहुंचाती है, तुम तकलीफ में पड़ते हो और दर्द मेरे नबी को होता है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, और वो नबी तुम्हें हर तरीके से फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हमारे नबी का मिशन एक था मेरे भाई, लोगों का कैसे फायदा हो जाए, लोगों का कैसे भला हो जाए, लोग कैसे जहन्नम की आग से बच जाएं, यही मिशन था मेरे नबी का। ताइफ में पत्थर क्यों खाए आपने? आपके ऊपर नमाज की हालत में आपका गला दबाने की कोशिश की गई, आपकी गर्दन पर गंदगी लाके डाली गई, आपको शायर कहा गया, आपको पागल कहा गया, आपको जादूगर कहा गया, आपको मक्का से निकलने पर मजबूर किया गया, आपसे जंग लड़ी गई, जंग ओहद में आपके दांत तोड़े गए, आपका चेहरा लहूलुहान हो गया, आप जख्मी हो गए, आपको जहर दिया गया। ये सारी तकलीफें मेरे नबी ने किस लिए बर्दाश्त की मेरे भाई? क्या नौज़ुबिल्लाह मेरे नबी को शोहरत चाहिए थी? मेरे नबी को दुनिया की दौलत चाहिए थी? मेरे नबी को दुनिया में नाम कमाना था? नहीं, मेरे नबी का एक ही मिशन था, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीथ असफा। ऐ नबी, आपको तो बस एक बात की चिंता है, एक बात की फिक्र है, लोग कैसे ईमान ले आए। ऐ नबी, इस चिंता में, इस फिक्र में कहीं आप अपने आप को ख़त्म न कर लें, कहीं आप अपने आप को हलाक न कर लें। नबी का तो एक ही मिशन था मेरे भाई, नबी लोगों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए थे।
اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، او لوگو میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی انسان آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی آگ جلاتا ہے فجعل هذه الفراش والدواب يقعن فيها، یہ پتنگے اور یہ پروانے اس آگ میں جانے لگتے ہیں، ان پتنگوں کو ان پروانوں کو وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ بار بار اس آگ میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تقتحمون فيها، اے میری امت کے لوگوں، میں تو تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، لیکن تم بار بار جہنم کی آگ میں چلتے چلے جا رہے ہو۔ وہ نبی ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے میرے بھائی۔ معراج کا واقعہ یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 ٹائم کی نماز دی، آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا؟ کہا 50 ٹائم کی نماز ملی۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے، بہت تجربہ کیا ہے، آپ جائیے اور اپنے رب سے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی واپس جاتے ہیں اور 50 میں سے 10 کم کروا کر کے 40 کرواتے ہیں، واپس آتے ہیں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ بھی زیادہ، اس میں بھی کم کراؤ، 40 سے 30 کرواتے ہیں، 30 سے 20 کرواتے ہیں، 20 سے 10 کرواتے ہیں، اور 10 سے 5 کرواتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کو خود اگر پڑھنا ہوتا آپ تو 50 نمازیں پڑھ لیتے میرے بھائی، لیکن آپ بار بار اپنے رب سے جا رہے ہیں اور کمی کروا رہے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اپنی امت کی آسانی کے لیے۔ مگر ہم اتنے بڑے بے ایمان ہیں، ہم اتنے بڑے مکار ہیں، ہم اتنے بڑے خود غرض ہیں، وہ 5 ٹائم کی نماز بھی آج ہم سے پڑھی نہیں جاتی، 5 ٹائم کی نماز بھی ہم پڑھنے کو تیار نہیں۔ ہمارا نوجوان بیچارہ رات کو 2-2 بجے تک موبائل میں لگا ہے، صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، مگر شیطان اس کے کان میں پیشاب کر چکا ہے، اس کا کان شیطان کا موترالے بن چکا ہے، اس کے کان میں شیطان موت چکا ہے، پیشاب کر چکا ہے، اس کو سلا چکا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے، مگر وہ فجر کی نماز میں اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہے، یہ بہت بڑا ویاپاری بن گیا ہے، اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، مگر یہ اپنی دکان پر بیٹھا ہے، یہ اپنے کاروبار میں لگا ہے، یہ اپنے بزنس میں لگا ہے، اس کا کاروبار نماز سے بڑا ہو گیا، اس کی تجارت کاروبار، اس کا کاروبار نماز سے بڑا ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے اصلی بندے تو وہ ہیں، میرے حقیقی بندے تو وہ ہیں، میرے مومن بندے تو وہ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے ان کا کاروبار ان کو کبھی نہیں روکتا ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ فوراً جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر ہے، ان کے دل میں ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا حساب دیں گے، اس لیے جتنا بڑا بھی کاروبار ہو نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ جلدی سے جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ نبی سے محبت کا دعویٰ بہت کرتے ہیں، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہیں، اور 5 ٹائم کی نماز بھی ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اور جو 50 ٹائم کی ملی تھی، اور نبی کے کہنے پر اور نبی کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے 5 نماز کر دیا تھا، اس نماز کو بھی ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہیں میرے بھائی۔ عزیز علیہ ما عنتم، او لوگو ہم نے وہ نبی تم کو دیا ہے جو نبی تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ نبی رات میں اٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی۔ اللہ کے نبی رات میں اٹھتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل امین آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو، میرے نبی سے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، اے میرے حبیب، اے
اے میرے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. وہ نبی ہمارے لیے رویا کرتے تھے میرے بھائی. مسواک بہت پسند تھی اللہ کے نبی کو. آخری ٹائم بھی آپ اپنے انتقال کے پہلے آپ نے مسواک کی تھی, اور مسواک کر کے آپ دنیا سے گئے تھے. مسواک اتنی پسند تھی, مگر آپ کو اپنی امت کی آسانی کا اتنا خیال تھا. آپ نے فرمایا لولا انا شق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. اگر میری امت کو پریشانی نہ ہوتی, اگر میری امت کو مشکل نہ ہوتی, میں ہر نماز کے ٹائم ضروری کر دیتا مسواک کو. مگر ضروری کر دیتا تو دقت آ جاتی, پریشانی آ جاتی, اس لیے آپ نے مسواک کو ضروری قرار نہیں دیا. یہ ہے اس نبی کا مقام اور اس نبی کی عظمت. میرے پیارے ساتھیوں, وہ نبی ہمارے لیے آسانیاں لے کر کے آئے تھے.